السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ البقرہ صفحہ نمبر 3 آیت نمبر 4 سے ابتدا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، اولئک علی ھدی من ربہم وأولئک هم المفلحون۔ صدق اللہ۔ کل کے سبق میں ہم نے پڑھا تھا متقین، اہل تقوی، پرہیزگار جن کے لیے قرآن ہدایت ہے، ان کی 3 صفات۔ الذین یؤمنون بالغیب، پہلی صفت ان کی ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ ویقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں۔ ومما رزقناہم ینفقون، اور جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اور اسی کے اندر زکوٰۃ بھی ہے، زکوٰۃ فرض ہے۔ اس کے علاوہ جو ہم اضافی مال اللہ کے راستے میں خرچ کریں وہ بھی اسی کے اندر ہے۔ چوتھی صفت اللہ رب العزت نے یہ بیان فرمائی، اور بنیادی طور پہ اس بات کو ذہن میں رکھیں چونکہ ہم قرآن کی ابتدا کر رہے ہیں، اور اللہ رب العزت نے یہ ان لوگوں کے اوصاف بیان کیے ہیں کہ جن کے لیے قرآن ہدایت کا ذریعہ بنتا ہے، جن کے لیے قرآن ہدایت بنتا ہے، جنہیں قرآن سے ہدایت ملتی ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ بہت سارے لوگ جنہوں نے قرآن کریم کو ہدایت کی غرض سے نہیں پڑھا اور انہیں ہدایت نصیب نہیں ہوئی۔ 1637 کے اندر اس کا پہلے انگریزی ترجمہ ہوا تھا، اور بر صغیر کے اندر اس کی گرامر مستشرقین نے لکھی ہے۔ اس کے ترجمے پہ بہت زیادہ کام کیا ہے انگریز مستشرقین نے، جب یہاں پہ انگریز پیریڈ تھا 1857 کی جنگ آزادی سے لے کے 1947 تک، اور اس سے پہلے بھی۔ لیکن چونکہ ان کی نیت نہیں تھی قرآن کو سمجھنے کی، قرآن سے ہدایت اور رہنمائی لینے کی، وہ قرآن کریم سے جو اشکال ہیں، جو مشتبہات ہیں، وہ تلاش کرنے کے لیے، اسلام کا جو چہرہ ہے اس کو مسخ کرنے کے لیے، اور جہاد کی آیتیں تلاش کرنے کے لیے تاکہ مسلمانوں کو دہشت گرد ڈکلیئر کیا جائے، جہاد کی آیتیں نکال کے۔ تو ہدایت ان کے لیے، قرآن کریم ان کے لیے ہدایت نہیں بنا۔ قرآن کریم ہدایت اس کے لیے بنتا ہے، اس کی بنیادیں اللہ رب العزت نے ابتدا کے اندر بیان فرمائی۔ چوتھی صفت ہے کہ والذین، اور وہ لوگ یؤمنون، ایمان لاتے ہیں، بما، اس چیز پر، انزل، جو نازل کی گئی، اتاری گئی، الیک، آپ کی طرف۔ وہ اس چیز پہ ایمان لاتے ہیں جو نازل کی گئی آپ کی طرف۔ اس سے مراد کیا ہے؟ بما انزل الیک، اور مراد آپ سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور نازل کیا گیا قرآن مجید۔ تو وہ قرآن مجید کے نازل ہونے پر ایمان رکھتے ہیں،
والذین یؤمنون بما انزل الیک، ان کا ایمان ہے کہ یہ قرآن آپ پر اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، وما، اور جو انزل نازل کیا گیا، من قبل کا، آپ سے پہلے، وہ ایمان رکھتے ہیں اس قرآن پر بھی اور آپ سے پہلے جو آسمانی کتابیں نازل کی گئیں جن انبیاء پر، وہ ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت کا بے حد احسان ہے کہ یہ اعزاز مسلمان کو حاصل ہے۔ ہم نے کبھی انکار نہیں کیا کسی پہلی آسمانی کتاب کا، بلکہ ہمارے ایمان کی بنیاد کے اندر یہ شامل ہے کہ ہم جیسے قرآن کو اللہ کا کلام مانتے ہیں، آسمانی کتاب مانتے ہیں، ویسے ہی اس سے پہلے جتنی آسمانی کتابیں ہیں ان کو بھی اللہ کا کلام مانتے ہیں۔ 4 آسمانی کتابیں ہیں، 3 قرآن مجید کے علاوہ حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات۔ تو یہ 3 کتابوں کی تائید اور تصدیق بھی ہم کرتے ہیں کہ یہ وقت کے نبی تھے، اور ان پہ جو یہ کتابیں نازل ہوئیں یہ آسمانی کتابیں تھیں، اللہ تعالیٰ کی وحی تھی، اللہ رب العزت کا کلام تھا۔ لیکن اب عیسائی ہیں تو وہ یہودیت کو نہیں مانتے اور نہ ان کی کتابوں کو مانتے ہیں۔ یہودی ہیں وہ عیسائیت کو نہیں مانتے۔ وقالت اب اسی بارے میں ہم پڑھیں گے، وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء۔ یہودی عیسائیت کو نہیں مانتے، عیسائیت یہودیت کو نہیں مانتے، اور ان کے نبیوں کا اور ان کی آپس میں ایک دوسرے کے اوپر جو نبیوں پہ کتابیں نازل ہوئی ان کا بھی انکار کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے مسلمان کو یہ اعزاز دیا ہے کہ وہ نہ کسی نبی کا انکار کرتا ہے، نہ کسی آسمانی کتاب کا انکار کرتا ہے، اور اس سے بہترین دعوت کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بہترین راستہ کیا ہو سکتا ہے؟ پچھلے دنوں جب فرانس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی گئی، آپ کے وہ توہین امیز خاکے بنائے گئے، تو میں نے ایک بات عرض کی تھی کہ یہ اعزاز بھی اللہ رب العزت نے مسلمان کو دیا ہے۔ آپ تاریخ سے، دنیا کے کسی خطے سے ایک دلیل بھی اس ضمن میں نہیں پیش کر سکتے کہ کسی مسلمان نے نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کی ہو، کوئی مسلمان حضرت موسیٰ علیہ السلام کی توہین کرتا ہو۔ ہمارے تو ایمان کی بنیاد ہے کہ ہم ان کی نبوت کو بھی مانیں گے، ان کا اکرام بھی کریں گے، ان کا احترام بھی کریں گے۔ تو یہ ان کے حصے میں یہ پھٹکار آئی ہے، یہ دھدکار آئی ہے کہ یہ کبھی قرآن کریم کا انکار کرتے ہیں اور کبھی صاحب قرآن کی توہین کرتے ہیں اور اس کے توہین امیز خاکے بناتے ہیں، اور پھر خود یہ امن پسند ہے، اور پھر خود یہ پڑھے لکھے ہیں، اور ہم کنویں کے مینڈک ہیں، اور خود یہ ترقی یافتہ ہیں۔ تو یہ ان کی ترقی کا حال ہے، وہی بات کہ ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور۔ تو اللہ کا احسان ہے ہم پہ کہ اس نے ہمیں ایک ایسا دین دیا ہے جو اس سے پہلے ادیان تھے، اس سے پہلے انبیاء تھے، ان پہ جتنی کتابیں نازل ہوئیں نہ ہم ان کا انکار کرتے ہیں نہ ان کی توہین کرتے ہیں۔ اب چونکہ قرآن مجید آخری کتاب ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، تو آپ ہی کی تعلیم، آپ ہی کا اسوہ، اور قرآن ہی ہمارے لیے دلیل ہے، ہمارے لیے شریعت ہے۔ پہلی جو کتابیں تھیں ان پہ ایمان رکھنا ہمارے اوپر لازم ہے، ان کی تعلیمات پہ عمل کرنا لازم نہیں ہے، کیونکہ ان کا حکم قرآن نے ساقط کر دیا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے ان کا یہ رویہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، بخاری شریف کے اندر یہ روایت ہے
آپ نے فرمایا کہ اگر اہل کتاب کے ساتھ، عیسائی یا یہودی کے ساتھ آپ کا مکالمہ ہو تو آپ ان کی باتوں کا انکار نہیں کریں اور ان کی تائید بھی نہیں کریں۔ جو وہ مسئلہ بیان کرتے ہیں، جو وہ کوئی واقعہ بیان کرتے ہیں کسی نبی کے بارے میں یا اللہ رب العزت کے متعلق، تو آپ اس کا انکار بھی نہ کریں اور اس کی تصدیق بھی نہ کریں، بلکہ یہ کہیں کہ ہم اس پہ بھی ایمان رکھتے ہیں جو اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل فرمایا، اور اس پہ بھی ایمان رکھتے ہیں جو اس سے پہلے نبیوں پہ اللہ رب العزت نے نازل فرمایا۔ تو چونکہ تائید اور انکار سے اس لیے منع کیا کہ ہم قرآن مجید کے اندر آگے جا کے پڑھیں گے کہ انہوں نے اپنی کتابوں کو اپنی اصلی حالت میں نہیں رہنے دیا، اپنی مرضی سے اس کے اندر تحریفات کی، تبدیلیاں کی، اپنی مرضی سے ان کے اندر مسائل پیدا کیے اپنی سہولت اور اپنی آسانی کے لیے۔ یہ ہم اسی صورت کے آگے جا کے پڑھیں گے، فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ، کہ ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو کتاب خود لکھ لیتے ہیں اور پھر اس کو اللہ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ تو اس کے اندر تحریف ہو چکی ہے، اس لیے ہم اس کی تصدیق بھی نہیں کر سکتے اور اس کا انکار بھی نہیں کر سکتے۔ تو یہ پانچواں وصف ہے کہ جو قرآن کریم سے ہدایت چاہتا ہے، جس پرہیزگار کے لیے قرآن مجید ہدایت ہے، وہ اس قرآن کے منزل من اللہ ہونے پہ بھی ایمان رکھتا ہے، اور اس سے پہلے جتنی کتابیں نازل ہوئیں ان پر بھی ایمان رکھتا ہے۔ آخری وصف ہے وبالآخرتی، اور آخرت کے ساتھ ہم وہ یوقنون یقین رکھتے ہیں، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یوقنون کا معنی یقین رکھنا۔ اب اس کے اندر بڑی فصاحت ہے، آخرت کو ماننا اور آخرت پہ یقین رکھنا۔ ہم زیادہ تر لوگ دنیا داری کے اندر اس قدر کھو چکے ہیں کہ آخرت کو مانتے ہیں لیکن آخرت کا یقین، یہ کیفیت ہے نا۔ دیکھیں، انسان کے سامنے ایک جنگلی جانور ہے، شیر ہے، چیتا ہے، اور وہ ایک بند گلی کے اندر ہے، اور ایک ہی راستہ ہے اس گلی سے نکلنے کا، وہاں پہ وہ جنگلی جانور ہے، اور انسان کو نظر آ جائے کہ اب میرے یہاں نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، میں نے اس کا لقمہ بننا ہے۔ وہ جو احساس ہے نا موت کا، کہ جب ہم موت کو قریب سے دیکھ لیتے ہیں، عام حالت میں وہ احساس نہیں ہوتا، لیکن موت کا انکار تو نہیں ہے، مانتے تو ہیں، لیکن یقین تب بھی ہوتا ہے کہ جب بالکل سامنے دیکھ لیتے ہیں اور کوئی آپشن نظر نہیں آتی۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت کو ماننا اور اس پہ یقین رکھنا، اس کے بپا ہونے پہ، آخرت کے قائم ہونے پہ، آخرت کے نافذ ہونے پہ یقین رکھنا۔ انسان کے اندر اللہ رب العزت نے جو دل پیدا کیا ہے، یہ احساسات اور جذبات کے اوپر خوش بھی ہوتا ہے اور غمگین بھی ہوتا ہے۔ کبھی کوئی ناگہانی آفت پہنچتی ہے، کوئی مصیبت پہنچتی ہے، تو جب انسان ڈر رہا ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے انسان کو، تو اس کے دل کی دھڑکنیں کیوں تیز ہوتی ہیں؟ سائنس تو کہتی ہے کہ ایک پمپنگ مشین ہے جو خون کو پمپ کرتی ہے، اس کے علاوہ اس کا کوئی فنکشن نہیں ہے۔ تو جب مصیبت ہوتی ہے، خوف ہوتا ہے، ڈر ہوتا ہے، کوئی ناگہانی آفت آتی ہے، کوئی حادثہ ہوتا ہے، تو دل ہی کیوں ڈرتا ہے، اس کی دھڑکنیں کیوں تیز ہوتی ہیں؟ اسے تو کوئی نقصان نہیں پہنچایا جاتا نا، لیکن یہ اس ڈر کو، اس آفت کو، اس مصیبت کو محسوس کرتا ہے،
اور اس لیے اس کی جو بیٹ ہے، اس کی جو حرکتیں ہیں، وہ دھڑکنیں ہیں، وہ تیز ہو جاتی ہیں معمول سے۔ آخرت کا ڈر، آخرت کا یقین انسان کے دل کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ زبان سے اقرار ہوتا ہے، تصدیق اور یقین دل سے ہوتی ہے۔ جب آخرت کی فکر دل کو لگ جاتی ہے نا، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا وصف ہے۔ اگر کسی نے قرآن کو سمجھنا ہے، اگر کسی کے لیے قرآن ہدایت ہے، اگر کسی نے قرآن سے رہنمائی لینی ہے، تو اس کے دل کے اندر آخرت کا یقین ہونا بہت ضروری ہے، آخرت کی فکر ہونا بہت ضروری ہے۔ اور آخرت کا یقین ہو تو فکر بھی ہوتی ہے، لیکن جب زبانی اقرار ہو، جیسے وہ اقبال نے کہا کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دلوں نے کہا مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ آخرت کا یقین ہو تو پھر اس کی فکر پڑ جاتی ہے، اور ہماری آخرت کی فکر سے یہ ججمنٹ ہوگی کہ ہمیں آخرت پر یقین کتنا ہے۔ جتنی ہمیں فکر ہوگی اتنا ہی اس بات کا ثبوت ہوگا، اس بات کی ججمنٹ ہوگی کہ ہمیں آخرت پہ کتنا یقین ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں آخرت کی فکر نصیب فرمائے۔ ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے وعظ فرما رہے تھے، تو آپ نے آخرت کا ذکر کیا، قیامت کا ذکر کیا۔ تو ایک صحابی تھے جو آپ کے وعظ کے دوران مسلسل روتے رہے، پھر وہ اٹھے اور چلے گئے۔ تو کچھ دن گزر گئے، وہ مسجد میں آنا چھوڑ گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تشویش ہوتی تھی کہ جو معمول کے ساتھ مسجد میں آ رہا ہے، اگر وہ نہیں آتا، ناغہ کرتا ہے، تو آپ دریافت کرتے تھے کہ کیا وجہ ہے۔ تو آپ نے اس کے ساتھیوں سے پوچھا، جو اس کے محلے سے آتے تھے، اس کے ملنے والے تھے، کہ وہ فلاں بندہ کیوں مسجد میں نہیں آتا؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی ہم پتہ کر کے بتائیں گے۔ تو انہوں نے جب پتہ کیا تو انہیں معلوم ہوا کہ وہ بڑے سخت بیمار ہو گئے ہیں، اور اتنے کمزور اور لاغر ہو گئے ہیں کہ چارپائی پہ پڑے دکھائی نہیں دیتے، اس کو پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ منجی نال منجی ہو گئے۔ تو صحابہ اکرام نے کہا کہ اللہ کے نبی وہ تو 2-4 دنوں کے اندر اتنا شدید بیمار ہو گیا ہے کہ چارپائی پہ پڑا نظر نہیں آتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود صحابہ کے ساتھ گئے اور اس کے پاس بیٹھے، وہ بیمار تھے۔ تو تفنن تباہ کے لیے مزاحاً آپ نے فرمایا کہ یہ بیماری اللہ سے مانگ کے لی ہے۔ تو اس کی چیخیں نکل گئی، کہنے لگا اللہ کے نبی بیماریاں تو کوئی نہیں اپنے لیے مانگتا اللہ سے۔ آپ نے فرمایا تیرا مرض ایسا ہے کہ لگتا ہے کہ جیسے مانگا ہے اللہ سے، تو نے اس بیماری کو مانگا ہے۔ تو کہنے لگا اللہ کے نبی مانگا نہیں ہے۔ آپ نے جب وعظ فرمایا تو میں نے اللہ رب العزت سے دعا کی کہ اے اللہ میرے گناہوں کا حساب اس دنیا کے اندر چکتا کر لینا، اور آخرت میں مجھ سے اس کا مواخذہ نہ کرنا، میں اس قابل نہیں ہوں کہ تیرا سامنا کر سکوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے پکڑ کا، اس کے مواخذے کا، اس کے حساب کا کوئی سامنا کر سکتا ہے؟ اور یہ سچی بات ہے، آپ اپنے اندر جان کے دیکھیں، میں اپنے اندر جان کے دیکھوں، اگر اللہ ہمیں ہمارے اعمال کے حساب سے نوازنا شروع کر دے تو ہم میں سے کوئی بھی اس حالت کے اندر نہ ہو۔ یہ اس کی رحمت ہے، اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی، جو اس نے اپنے اوپر غالب کی ہوئی ہے، اپنے غضب کے اوپر غالب کی ہوئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے ایسے دعا نہیں کرتے، تم نے یہ کیوں کہا کہ میرے گناہوں کا حساب یہاں پورا کر لے، جو سزا بنتی ہے وہ یہاں پہ دے دے، وہ معاف کرنے پہ قادر نہیں ہے؟ تو مجھ سے معافی مانگتے اور یہ دعا کرتے ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار،
یہ دعا تم کرتے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بہترین اور اسپیشل دعا تھی۔ آپ کثرت کے ساتھ اس دعا کو کیا کرتے تھے کہ اللہ مجھے دنیا اور آخرت کی بہتری بلائی نصیب فرما اور جہنم کی آگ سے پیدا فرما۔ تو یہ ایک مثال تھی فکر کی، کہ کسی بھی لمحے کسی بھی وقت کسی کے اندر فکر پیدا ہو جائے نا جب آخرت کی، تو اس کا قبلہ درست ہو جاتا ہے، وہ کبھی زیادتی نہیں کرتا۔ جس کو آخرت کی یقین کے بعد آخرت کی فکر لگ جاتی ہے، تو اللہ رب العزت ہمیں آخرت کی فکر نصیب فرمائے۔ اولئک، یہ لوگ ہیں، علی پر ہدن، ہدایت کے، من ربہم، اپنے پروردگار سے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے پروردگار اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ وَأُولَئِکَ، اور یہی لوگ ہیں، ہم المفلحون، فلاح پانے والے، نجات پانے والے، چھٹکارا پانے والے۔ تو یہ 6 اوصاف کے بعد اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا کہ یہی لوگ اللہ کی طرف سے ہدایت پانے والے ہیں، اور یہی لوگ اللہ رب العزت کی طرف سے نجات پانے والے ہیں۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا، جنت کے اندر داخل کر دیا گیا، فقد فاز، یقیناً وہی کامیاب ہے، اور یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں آخرت کی فکر اور آخرت کی کامیابی نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔